بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے سپہ سالار اعظم جنرل باجوہ کو اور افواج پاکستان کو۔ مومنین، امن قائم کرنے والے، یہی ترجمہ ہے لفظ مومنین کا۔ قرآن کریم میں یوں آیا ہے، مومنین والمومنات، اور ان کے ادارے، لا انفورسمنٹ آفیسرز اینڈ دیئر ایجنسیز۔ مومنین والمومنات، ان کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں کبھی وردی نہیں پہنی، وہ نہیں جان سکتے کہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایک باوردی آفیسر کی، ایک باوردی جوان کی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جنرل باجوہ کو اور افواج پاکستان کو، جن کی وجہ سے پاکستان قائم و دائم ہے اور دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو توڑ نہیں سکتی۔ جنرل باجوہ، آپ کو سلام اور آپ کی استقامت کو سلام۔ بہت کم میں نے دیکھے ہیں اس انداز کے کول مائنڈڈ جنرل کہ ان کے سامنے نعرے لگائے جاتے ہوں پاک فوج مرد آباد کے، اور صبر اور تحمل سے کام لیتے ہوں۔ جنرل ٹکا خان نے تو اتنی سی بات پر کتنے لوگوں کو بھون کے رکھ دیا تھا۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ موضوع آج جس پہ میں بات کروں گا وہ ہے مہنگائی۔ مہنگائی جس کے بارے میں سب کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں، اور آپ جس سے بات کرو تو وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ جی ساری دنیا میں مہنگائی آئی ہوئی ہے۔ نانسنس، نانسنس، نانسنس۔ خبردار، یہ جملہ انہی سرمایہ داروں کا گھڑا ہوا ہے کہ جی ساری دنیا میں مہنگائی آئی ہوئی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس اپنے بیمار بچے کو لے کے جائیں تو اگر تو وہ ڈاکٹر ہے اور اگر اسے علاج آتا ہے تو وہ کہے گا ہاں I know what is wrong، میں جانتا ہوں کہ کیا بیماری ہے۔ اور اگر وہ ڈاکٹر آپ سے کہے کہ جی کیا کریں ساری دنیا میں بیماری آئی ہوئی ہے، تو آپ کا جی کیا چاہے گا؟ آپ کا جی چاہے گا اس ڈاکٹر کے منہ پہ ایک تھپڑ ماریں۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ایگزیکٹلی۔ آپ کو انتہائی غلط تعلیم دی گئی ہے کہ ساری دنیا میں مہنگائی آئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں قیام پاکستان کے بعد ہم نے کہاں غلط قدم اٹھایا اور کیسے ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ اسی عمل کا نام توبہ ہے۔ اسی عمل کو توبہ کہتے ہیں، واپس لوٹ کے آنا اسی مقام پر جہاں پہ غلطی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے توجہ سے سنیے، اس لیے کہ کوئی شخص دعوے دار نہیں ہے کہ اس کے پاس سلوشن ہے مہنگائی کا، کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں I have the solution، اور میں آپ اہل پاکستان کے ساتھ اس سلوشن کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے کہ میری بات آپ کے دل تک پہنچ جائے، اتر جائے کہ وہ سلوشن کیا ہے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ آپ سننے کے لیے تیار ہو؟ میں جانتا ہوں کہ لوگ جو ہی کملی والے یا اسلام کا نام لیا جاتا ہے متنفر ہو جاتے ہیں، پر یاد رکھو جس محمد عربی کا ذکر میں کرتا ہوں اس کو دیکھنا اور پہچاننا بے حد ضروری ہے۔ اشہد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کہتے ہو اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، میں نے دیکھا، میں نے جانا، میں نے پہچان لیا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ رسمن میں نہیں کہتا،
لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں عمران خان کو لائک کیوں نہیں کرتا یا نواز شریف کو لائک کیوں نہیں کرتا. آپ جانتے نہیں جن آنکھوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھا ہو، جلال کو دیکھا ہو، وہ جمال و جلال جو قرآن کریم میں محفوظ ہے، پھر اس سے یہ توقع رکھنا کہ میں ان کیڑے مکوڑوں کو جو حشرات الارض ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں اس جمہوریت کے، جو ابن الوقت ہیں، میں عصر الاسلام محمد سید آل محمد، میں ان کے سامنے ان کیڑے مکوڑوں کی تعریف کروں، ان کے سامنے سر جھکا دوں؟ ہرگز نہیں. سنیے کہ مہنگائی کیا ہے اور مہنگائی پاکستان میں ہوئی کیسے. آئیے ایک لمحے بھر کے لیے امیجن کریں کہ آج 14 اگست 1947 ہے اور انگریز آپ کو آپ کے پاس آپ کا ملک، آپ کی سرزمین دے کر گیا اور مہاجرین آ رہے ہیں اور آ کے بس رہے ہیں. امیجن کریں. اور دے کر گیا کسے؟ محمد علی جناح کو نہیں، بلکہ ایک سلطان پاکستان کو، سلطان پاکستان کو. اور اس سے کہا کہ آپ کا خطہ ارض ہے، آپ امن قائم کیجئے، امن کے ساتھ رہیے اور ساری دنیا کے ساتھ مل جل کے گزر اوقات کیجئے. ایسی صورتحال میں میں کیا کرتا؟ ارض پاکستان کو محفوظ رکھتا. بالکل ویسے ہی جیسے میرا باپ مرتے وقت مجھے تھوڑی زمین دے گیا تھا. کیا نصیحت کی تھی میرے باپ نے؟ کہا تھا بیٹا کچھ ہو جائے ڈو ناٹ سیل دس لینڈ، بیچنا نہیں ہے اسے. تھوڑی سی زمین تھی، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ملی تھی، 2 کنال زمین. ساری عمر کی سروس کے بعد میرے ماں اور باپ کو 2 کنال کی زمین لاہور میں 36، میرے پاس ابھی بھی کاغذات میرے والد صاحب جو دے کے گئے ہیں پڑے ہوئے ہیں. پہلی قسط شاید 26,000 اور دوسری قسط تھی مزید شاید 40,000 کی جو میں نے یا میرے والد صاحب نے ادا کی، جیسے بھی آپ سمجھ لو. میرے والد صاحب نے کہا تھا اسے بیچنا نہیں ہے. یہ کیوں کہتے ہیں لوگ بیچنا نہیں ہے؟ ریئل اسٹیٹ یہ لفظ بولا جاتا ہے، ڈو ناٹ سیل. اس لیے کہ جب آپ زمین کو بیچتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ایک خریدار آتا ہے. اس خریدار کے پاس کیا ہوتا ہے؟ What does he have؟ اس کے پاس امریکی ڈالر ہوتا ہے، امریکی ڈالر. اور آپ یہ سوال نہیں کرتے کہ وہ زمین جو ابا جان نے مجھے دی تھی جو لگ بھگ 60,000 روپے کی تھی، آج وہ 4 کروڑ کی بک رہی ہے. اور آپ کیا کہتے ہو آگے سے؟ او جی کیا بات ہے، ریئل اسٹیٹ میں نا بڑا فائدہ ہے، میں تو اس کو سیل کر رہا ہوں، ابھی پرائس بڑی اچھی آ گئی ہے. آپ سوچتے بھی نہیں ہو کہ ریئل اسٹیٹ کہتے کسے ہیں اور اسے کبھی بیچا نہیں جاتا. لیکن ہم نے ارض پاکستان کے چپے چپے کو بیچا، چپے چپے کو بیچا. اب آپ کو سمجھ میں آئی خریدار کون تھا؟ آدمی کا نام مت لو، ڈالر تھا جو خرید رہا تھا آپ کی زمین. اور ڈالر کہاں سے آیا؟ کہ پاکستان کے شہریوں کو، غریبوں کو، بجائے اس کے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ان کی ماں بن کر ان کو پالتی، جیسا کہ سلطنت پاکستان میں ہوتا ہے، جیسا کہ اسرائیل نے کیا جب اسے زمین ملی، ماں بن کر اس نے پالا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی یہودی بیرون ملک گیا ہو نوکری کرنے کے لیے. امت ہے نا، ماں ہے، ماں بن کے پالا. لیکن آپ کے ہاں کیا کیا گیا؟ آپ کے بچوں کو، پاکستانیوں کو ہم نے
ویسے بیچا کہ جی ہمارے پاس بڑی اچھی مین پاور ہے. آپ کو لیبیا میں کتنے آدمی چاہیے؟ 500 ہزار. بالکل جی. اور پھر ان کی کمائی کے اوپر وہ بیچارے اپنی ساری زندگی کی کمائی لے کر آتے ہیں کس کے پاس؟ میرے جیسے آدمی کے پاس، جن کے پاس 2 کنال زمین ہے، اور کہتے ہیں کہ سر جی بیچنی ہے، اور پھر میں منہ مانگی قیمت مانگتا ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہی وہ نظام ہے جس کے ساتھ آپ کے روپے کی ویلیو گرتی ہے، اس لیے کہ روپے کی ویلیو جڑی ہوئی ہے ارض پاکستان کے ساتھ، اور جو اس ارض پاکستان کا محافظ ہے وہ کبھی نہیں بیچتا زمین کو. لیکن ہم نے ابتدا ہی اس چیز سے کی. یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب لے کر آئے تھے تو وہاں بھی یہی صورتحال تھی. زمینوں کی کئی گوگے اور کئی گوگیاں مالک تھیں. ہر گوگا اور گوگی کہتا تھا ہماری زمین ہے، اور آپ نے اعلان کیا آہا 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 الارض للہ، لینڈ شیل belong to the government that stands for the law of God. اللہ کی جو حکومت ہے اس کی حکومت کے لیے، للہ، اس کے لیے مختص ہے، کسی فرد کی نہیں ہوگی. ساری زمین آپ اسے بیچ نہیں سکتے. گورنمنٹ کی زمین ہے، لینڈ آف پاکستان. جیسے اسرائیل کی زمین ہے، 95% آف دا لینڈ آف اسرائیل، اسے کوئی خرید نہیں سکتا. کوئی ریئل اسٹیٹ نہیں ہے، صرف 5% لینڈ ہے کچھ، باقی سارا کا سارا belongs to the state of Israel. the state of Israel. کبھی دیکھا ہے کسی یہودی کو ویزا لگواتے ہوئے لائن میں کھڑا ہے، جا رہا ہوں میں؟ چھوٹی سی مملکت ہے لیکن انہوں نے نظام اللہ کے تصور کو سمجھا، الارض للہ کے تصور کو سمجھا. لیکن آپ کو یہ بات کسی نے نہیں بتائی. آپ کو یہی کہا گیا کہ بڑی مہنگائی ہے. قیام پاکستان کے وقت، اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، آپ بھی گوگل میں ریسرچ کر لیجئے، کوئی 3.25 یا تقریباً 4 روپے کا $1 تھا بس. اور اس وقت ہماری کرنسی جو تھی پاؤنڈ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. میں آپ کو جو طریقہ کار سمجھا رہا ہوں وہ اتنا آسان نہیں ہے سمجھنا. جس طرح سے آپ روٹی کھاتے ہو تو کیسے وہ روٹی کھانا جو آپ کھاتے ہو، کیسے وہ ایک فائنل کامن پاتھ وے جسے کہتے ہیں بایو کیمسٹ، اس میں سے گزراتا جو روٹی آپ نے کھائی ہے وہ آخر الامر جا کر گلوکوز میں تبدیل ہوتی ہے. آپ کو کیسے یہ بات سمجھ آئے گی؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر بننا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبان جانتے ہیں کہ یہ فائنل کامن پاتھ وے کیا چیز ہے، کہ ہر چیز جو آپ کھاتے ہو بالآخر جا کر شوگر گلوکوز میں تبدیل ہوتی ہے اور باڈی اس کو یوٹیلائز کرتی ہے. اسی طرح سے نظام دنیا میں جو کچھ بھی آپ تجارت کی فارم میں کرتے ہو، جب آپ زمین بیچتے ہو، سارا کا سارا آپ کا پیسہ ڈالر بن جاتا ہے. تو جب وہ ڈالر بن جاتا ہے، جس کے پاس ڈالر ہے وہ منہ مانگی قیمت دیتا ہے زمین کی، اور آپ خوش ہوتے ہو اور بغلیں بجاتے ہو کہ 2 پلاٹ تھے ہمارے ادھر اسلام آباد میں، ایک وقت میں نے یار لے لیے تھے، اور اٹ واز اے ویری گڈ ٹائم. میں اسی وقت مجھے پتا تھا یار یہ 2 کنال لے لیں، تو یار اٹ واز ویری گڈ. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مت کہو کہ پاکستان کو فلاں نے لوٹا اور فلاں نے لوٹا. ہم سب نے مل کر لوٹا، اس لیے کہ کوئی آدمی اس الارض للہ کے لفظ کو بولنے نہیں دیتا تھا آپ کو کہ یہ لفظ کیا ہے. یہی تبرکن سنا دیا جاتا تھا، جی زمین سب اللہ کی زمین، اللہ کی زمین. اٹس ناٹ دیٹ سمپل. اللہ کی زمین، اللہ کا نظام، رزق کی مساوی تقسیم، یہ تو
नारा है जन्नत पाकिस्तान तहरीक का। इसी चीज पर तो नारा लगाया था जब मैंने कहा था मैं किस्मत बदल दूंगा पाकिस्तानियों की। मेरे पास वो तलिस्म है जो जहान सारे का इस्म है, मेरे पास वो जादू है, मैं किस्मत बदल दूंगा पाकिस्तानियों की, गिव मी अ चांस। लेकिन मेरी आवाज को 10 साल तक सप्रेस किया गया। भला हो जनरल बाजवा साहब का, जिन्होंने कुछ मेरी आवाज पर पाबंदियां हटाई और अब मेरी वेबसाइट को लोग एक्सेस कर सकते हैं। पता नहीं किसने पाबंदी लगाई थी, आई डोंट हैव टू गो इनटू दैट। इंशाअल्लाह ताला जब रोज़े क़यामत आएगा, क़यामत कहते हैं वो दिन जिस दिन अल्लाह का निज़ाम कायम होगा और एक सुल्तान कुर्सी पे बैठेगा, उस दिन इन जालिमों से पूछेंगे और हिसाब लेंगे कि किसने मेरी आवाज़ को बंद किया था। और यकीन जानिए हुकूमत इलाहिया ताक़ुब करेगी, शदीदुल इक़ाब, इस अंदाज से पीछे पड़ेगी इनके जिन्होंने जुल्म किया अहले पाकिस्तान के साथ कि कुरान की आवाज़ सुनाने वाले एक आदमी की आवाज़ बंद कर दी। बाकी कुरान को माफ़ कीजिए गा के सुनाने वाला और उसके बयानात करने वाले, कहानियाँ सुनाने वाले यूसुफ ज़ुलेखा की वो बड़े हैं, लेकिन निज़ाम अल्लाह के क़याम की बात करने वाले की आवाज़ बंद कर दी गई। लेकिन मैं उसका रोना नहीं रो रहा। मैं आपको इस वक्त बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम की जड़ क्या है। पाकिस्तान का ये जो प्रेसिडेंट होता है, ये जो इतनी दौड़ लगी हुई है प्रेसिडेंट बनने की, वजीर आज़म बनने की, वजीर आला बनने की, वो इस सारी दौड़ में मिलता क्या है? ये इतनी दौड़ जो लगा रहे हैं ये मुख्तलिफ सियासतदान, इन्हें मिलता क्या है? व्हाट डू दे गेट? वजीर आला बन के क्या मिलता है? इनको वो इख्तियार मिलता है जिसके जरिए से वो पाकिस्तान की जमीन अपने किसी मनपसंद गोगे या गोगी को दे दें। ये जो आपके यहां अच्छा लफ्ज चला है पटवारियों का निजाम, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू पाकिस्तान। ये है जो आपने किया है, पटवारी का निजाम और गोगे और गोगियां। और मुझे अच्छी तरह से याद है अयूब खान का जमाना, जब अयूब खान साहब ने अपने जितने दोस्त साथी थे सबको जिम्मेदार बनाया। बड़ी अच्छी चीज है, जाहिर है किसी ने तो काश्त करनी है, लेकिन ऐसा किया जाना चाहिए था कि द लैंड शुड बिलोंग टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ऐसा नहीं किया। इन गोगे और गोगियों ने फिर आगे अपनी जमीनों को बेचना शुरू किया। जिसके पास 4 कनाल थी उसने 4, जिसके पास 6 थी 6। तो ये जो आप पूछते हो मुख्तलिफ सियासतदानों के बारे में कि फलां इतना अमीर क्यों है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है और फलां ये बेचारे की क्या औकात है कि इसके पास कहाँ हैं पैसे जो इलेक्शन लड़े, तो ये वो पैसे हैं जो नाजायज दौर में, नाजायज अंदाज में हुकूमत पाकिस्तान के ये जो हुक्मरान थे, इन्होंने मुख्तलिफ गोगे और गोगियों को ये जमीन बांटी। और जब कभी प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रेशन है ना, बादशाह है, और जब कभी प्रेसिडेंट अयूब, और ये मैं गवाह हूं उस दौर का, जब कभी वो जाते तो अपनी गैर मौजूदगी में, यानी बैरून मुल्क दौरे पे गए, अपनी गैर मौजूदगी में एक जनरल साहब जो आर्मी मेडिकल कोर के जनरल थे, इसलिए कि अयूब खान को बहुत अंदेशा था कि अगर मैं किसी इन्फेंट्री के जनरल को इक़्तिदार दे के गया तो वो तो बड़ा पॉपुलर होता है इन्फेंट्री का जनरल, वो तो टेक ओवर कर लेगा मुल्क को। लेकिन एएमसी वाला जनरल, वो थे जनरल साहब वाजिद अली खान बरकी साहब। और आप भी जानते हैं कि क्या ताल्लुकात थे इन बरकी साहब के हमारे मुख्तलिफ और ज़ोमा किस्म के लीडर, क्रिकेट के खिलाड़ी,
یہ جتنے آپ کے برکی فیملی سے عظیم الشان سپوت نکلے ہیں کرکٹ کھیلنے والے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب میرا باپ آرمی میڈیکل کور کا کپتان بائسیکل پر اپنے دفتر جاتا تھا اور ہم اخبارات میں دیکھتے تھے جاوید برکی کی تصویر، وہ جی کیمبرج کا بلو ہے، کیمبرج گیا ہے، اور میں سوچتا تھا کہ اسے کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے، میری 9-10 سال عمر تھی، کہ اسے کیا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ یہ کیمبرج پہنچ گیا۔ راز کھلا کہ یہ سب ایوب خان اور برکیوں کی مہربانیاں ہیں۔ اب جو عمران خان صاحب کا آپ اگر وہ پڑھیں نا جو ویکیپیڈیا پہ لکھا ہے، تو ان کے آباء و اجداد جو تھے نا، وہ ماشاءاللہ پدرم سلطان بود، وہ تو پتہ نہیں قطب الدین ایبک کے زمانے میں آئے تھے، شیر شاہ سوری ان کو میاں والی کے پاس زمینیں الاٹ کر کے گیا تھا۔ یہ ساری زمینیں جو ویسٹریج راولپنڈی کی ہیں، موسٹ پرائزڈ لینڈ، برکی صاحب یہ ان لوگوں کو دیتے تھے۔ یہی تو چارم ہے، مزہ ہے پریزیڈنٹ بننے کا، چیف منسٹر بننے کا، کہ آپ کے پاس اختیار ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس میں اس کو کیا لذت ملتی ہے۔ میں ایک سیکائٹرسٹ ہوں، ساری زندگی کے تقریباً 45 سال سے میں مریض دیکھ رہا ہوں، میں ایک نیورولوجسٹ ہوں، اور بڑے بلند ترین عہدے پہ میں نے کام کیا ہے یہاں امریکہ میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسانی ذات جو ہے، ایگو، اس کو تسکین جن چیزوں سے ملتی ہے وہ مختلف ایلوژنس ہیں اس میں ایک ایلوژن یہ ہے کہ کسی نے مسکرا کر شکریہ کہہ دیا۔ آپ نے کبھی اس آدمی کو دیکھا ہے جو نوٹوں کی گٹھی تھام کے وہ طوائف کو ڈانس ہو رہا ہوتا ہے تو ایسے 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 پیسے دے رہا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا؟ اس کو کیا مزہ آ رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ڈانس کرنے والی چند منٹوں کے لیے صرف اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، چند منٹوں کے لیے، اور یہ نوٹوں کی گٹھیاں انہیں دے رہا ہوتا ہے، جسٹ فار سیک آف دس لٹل پلیئر، کے اگلے جانے والے کہیں گے بھائی آپ نے تو کمال کر دیا ہے، آپ نے صحیح معنوں میں بھائی ہونے کا حق ادا کیا ہے، شاباش۔ اس انداز سے یہ زمینیں پاکستان کی قیام پاکستان کے پہلے دن سے گوگا اور گوگیوں کو دی جاتی گئیں۔ یہ جتنے آپ کو بڑے وڈیرے نظر آتے ہیں، ان سب کے پاس کہاں سے آئی ہیں یہ زمینیں؟ کہاں سے مالک بن گئے ہیں وہ ان زمینوں کے، فیکٹریوں کے؟ کون چھینے گا ان سے؟ تو نبی اکرم نے جب الارض للہ کا نعرہ لگایا، آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، اس کے بعد 95 ملٹری ایکسپیڈیشنز ہیں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، 95 ملٹری ایکسپیڈیشنز۔ کس مقصد کے لیے؟ اسی ارض اللہ کی زمین کو واپس اللہ کی زمین بنانا۔ اسے توبہ کہا ہے قرآن نے، اور وہ لوگ جو مانتے تھے اس عقیدے کو، توابین کہا انہیں، جو واپس لانا چاہتے تھے اس سرزمین کو، اس دنیا کو، اس مقام پر جہاں پر انسان سے غلطی ہوئی، جہاں پر انسان زمین کے مالک بن گئے۔ یہ انقلاب، یہ گوگے اور گوگیوں کے پاس آپ کی زمین ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ اگر صرف چند مہینے کے لیے یہ اعلان کیا جائے کہ پاکستان کی زمین کو کوئی بیچ نہیں سکتا، اگر یہ قانون بنا دے سلطنت پاکستان کہ پاکستان کی زمین، لینڈ جو آپ کی تفویض میں ہے، جس پہ آپ ہل چلاتے ہو، ٹریکٹر چلاتے ہو، جس پر 2 کنال پر آپ اینٹ رہے ہو کہ آپ نے اس پلاٹ کے آپ مالک ہو، اس پلاٹ پر آپ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہو، اگر یہ قانون بن جائے کہ آپ اسے بیچ نہیں سکتے، ہاں اپنے بیٹے کو، بچے کو ہبہ کر سکتے ہو، فائن، لیکن اگر بیچنی ہے تو you will have to sell it to the government of Pakistan۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس قانون کے بنتے ہی
بنتے ہی 48 گھنٹوں میں ڈالر کی قیمت گر جائے گی، آدھی رہ جائے گی۔ آپ کو سمجھ میں آئی کہ مہنگائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ ایک کمپلیکس چیز ہے، سمپل نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ شوگر جو ہے، شوگر کھانے والا اس کو یہ شوگر کا مریض کیسے وہ بن جاتا ہے۔ یہ کمپلیکس چیزیں ہیں، یہ کمپلیکس چیزیں ہیں۔ کس انداز سے ایک غلط نظام کے ذریعے سے مہنگائی ہوتی ہے۔ کیا آپ تیار ہو اس نظام کے لیے جہاں آپ سے آپ کی زمین نہیں چھینی جائے گی؟ آپ کا جو بھی کچھ ہے پر صرف اتنا کیا جائے کہ آپ اس زمین کو ڈالر والے کے پاس مت بھیجو، اور بیچی جاتی ہی اس کے پاس ہے جو ڈالر جس کے پاس ہوتا ہے۔ یہی کرتے ہیں نا آپ۔ امریکہ سے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، جی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ریل اسٹیٹ بہت ایکسپینسو ہو گئی ہے، بٹ I'll just take 2 canals، 4 کنال لے لیتے ہیں بنی گالا میں۔ بنی گالا یار اٹس گڈ، 4 کنال لے لیتے ہیں، یا کراچی میں وہ DHA میں ایک پلاٹ ہے وہاں لے لیتے ہیں 4 کنال۔ لیکن لینے والا کون ہے؟ Who is the buyer؟ یہی ڈالر والا۔ مت کہو کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، ڈالر والا ہے جو کھا گیا ہے پاکستان کو۔ اور یہ ڈالر والے کی کلاس آپ نے کریٹ کی، بجائے اس کے کہ ان کو گھر دیتے، ان کو سہولتیں دیتے، آپ نے انہیں دھکیلا ملک سے باہر۔ خس کم جہاں پاک، جا تکے کھا، پیسے کما۔ اور جب وہ پیسے کماتا ہے ساری زندگی کے بعد آ کر وہ یہی کچھ کرتا ہے مادر وطن کے ساتھ، اور الٹیمیٹلی کر کیا رہا ہوتا ہے؟ مہنگائی۔ اور آپ کو جو پٹی پڑھائی جاتی ہے، یار فارن ایکسچینج آ رہا ہے پاکستان سے، فارن ایکسچینج آ رہا ہے پاکستان میں۔ یہ جن اکنامکس کی واہیات اصول آپ کو جو لوگ اکنامکس پڑھاتے ہیں انہوں نے نہیں پڑھی اکنامکس کے حقیقت کیا ہے، فیکٹس کیا ہیں۔ پریکٹیکل لائف میں دیکھو، اگر آپ ایک پیس آف لینڈ کو غور سے دیکھو کہ اسے ریئل اسٹیٹ کہا کیوں جاتا ہے، اسے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مر جائیں جو مرضی ہو جائے، ڈو ناٹ سیل دس لینڈ۔ آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ میں تو ایک سوشلسٹ سسٹم کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سوشلسٹ سسٹم نہیں ہے، یہ وہ نظام ہے جو انسانیت کو طوعاً و کرہاً اپنانا ہے، اور اس نظام میں سب کی خوشحالی ہے۔ ایک ایسا نظام حکومت جس میں تمام زمین پاکستان کی، ان تمام سیاستدانوں کی زمین چھین لی جائے گی، یہ زمین گوگیوں کی زمین، گوگوں کی زمین، اور ان گوگوں اور گوگیوں کو پھانسیاں دی جائیں گی۔ یہ ہے وہ انقلاب جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ سلطنت پاکستان کے آئین میں پھر یہ شک رکھی جائے گی، سب سے امپورٹنٹ شک، الارض للہ، کہ یہ زمین اللہ کی ہے۔ اور اس شک کے الفاظ میں آپ کو ابھی سنا دیتا ہوں۔ نیشنلائزیشن آف آل لینڈ، پراپرٹی اینڈ ریسورسز آف پاکستان۔ نیشنلائزیشن کا مطلب ہے اللہائزیشن۔ تمام لینڈ اور پراپرٹی یہ مملکت الہیہ کی ہوگی۔ اور الفاظ یہ ہیں سلطنت پاکستان کے آئین کے آرٹیکل میں، whereas all the land, property and resources of Pakistan belong to the common ownership of all citizens of Pakistan, and whereas all citizens of Pakistan are equal shareholders of the wealth of Pakistan, we, the Sultanate of Pakistan, founded by the authority of God to act on behalf of God, hereby forbid and make it illegal the sale of any land, property and real estate of Pakistan by any individual who was hitherto claimant to ownership of any land, property and real estate of Pakistan. The claimants can sell the land, they can sell the property, they can sell the real estate,
but only to the government of Pakistan, or they can transfer their land, property and real estate to their legal children. But they cannot sell such to any individual citizen of Pakistan or of any other country. یہ گوگے اور گوگیاں، یہ فیملیز جو پاکستان میں جن کو آپ کہتے ہیں بڑی پاورفل فیملی ہے، یہ فیملیز بھیک مانگیں گی، بے دخل کیا جائے گا. یہ ہے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، وہ جو کہا تھا نا کہ جہنم میں ان کو کھانے کو یہ ملے گا. آپ نے انہیں صحرا میں نکال دیا تھا. جو لوگ اس نظام کو نہیں مانتے تھے انہوں نے کک آؤٹ کر دیا، کہا دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، اگر تم نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو اس نظام کے تابع رہنا ہوگا. یہ ہے نظام، ورنہ دفع ہو جاؤ. اور وہ لوگ جو اس نظام کے تابع رہنے میں خوش تھے، مسلمین، انہیں کہا گیا یہ ہے وہ انقلاب جسے لانے کے لیے میں اٹھا ہوں. 10-12 سال سے زیادہ عرصہ ہے پلان کر رہا ہوں اس انقلاب کو. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو پلاننگ کر، منصوبے بنا. عمر لگی ہے منصوبے بنانے میں کہ کیسے اس فرعون کے چنگل سے ہم نکلیں. ایسے نہیں آپ نکل سکتے، اس لیے کہ فرعون کے بندے آپ کو اس چنگل سے نکلنے نہیں دیں گے. لیکن جس دن آپ نے ایک جماعت تیار کر لی، اس دن فرعون آپ کو خوشی کے ساتھ آزاد کرے گا، خوشی کے ساتھ. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، یہ لیڈرشپ میری ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس انداز سے میں آپ کو یہ نظام دوں گا. سلطان پاکستان کا لفظ جو میں نے بولا تو اسی لیے کہ ایک اتھارٹی چاہیے اس انقلاب کو لانے کے لیے، اور ایسے پاکستان کی ہر ڈسٹرکٹ کے لیے ایک سلطان جس کے پاس ایگزیکٹو پاورز ہوں گی. یہ سلطان پاکستان کا لفظ جو میں بولتا چلا آیا ہوں وہ اسی لیے ہے کہ سلطنت کیا ہوتی ہے؟ ایک ڈکٹیٹوریل رجیم ہوتی ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایک ڈکٹیٹوریل رجیم ہوتی ہے. اس کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے، اس چنگل سے نکلنے کا کوئی اور چارہ نہیں ہے. رحماء بینہم، رحمتوں کا نظام ہے یہ. ہر فرد اس انداز سے حکومت چلائے گا جیسے ایک ماں چلاتی ہے گھر کو. میں تلاش میں ہوں ایسی ماؤں کے، ایسے افراد کے جن کے اندر یہ احساس اور جذبہ موجود ہے کہ پاکستان کے عوام کو اپنا بیٹا سمجھنا ہے، اپنی اولاد سمجھنا ہے، اسی طرح سے جیسے ان کی اپنی اولاد ہے. یہ ہے تغیر نفس. اس مقصد کے لیے جنت پاکستان پارٹی کے گروپس ہیں جس کے بارے میں متعدد بار بات کر چکا ہوں. آپ ان گروپس میں شامل ہوں. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے. یاد رکھیے، تمام بیماریوں کا علاج ایک ہے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا. وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. الارض للہ، زمین کی وہ تمام چیزیں، فیکٹریز اور تمام چیزیں، دے belong to the government of Pakistan. The Sultanate of Pakistan will be such a government. ایسی گورنمنٹ ہوگی. اس کے علاوہ آپ کے پاس مہنگائی کا کوئی علاج نہیں ہے. اور یاد رکھنا، آنے والے دور میں آپ کی نسل در نسل، آج اگر ڈالر 212 کا ہے تو آپ دیکھنا چند مہینوں کے بعد یہ کتنے 100 کا ہوتا ہے. اور آپ ترسو گے روٹی کو. ابھی وہ وقت آئے گا کہ ساری قوم روئے گی اور اپنے دل کے داغ اپنے آنسوؤں سے دھوئے گی. عصر الاسلام آپ کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو، میری کوئی ذاتی منفعت نہیں ہے، میں صرف اس قرآن کے نظام کو قائم
کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی جتنی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں میں ان سے کہتا ہوں کچھ دیکھ رہے ہو کہ دنیا کس شدت سے نفرت کرتی ہے، پاکستان کس شدت سے نفرت کرتا ہے تمہارے تصور اسلام کے ساتھ؟ کتنے لاکھوں کی تعداد میں یہ بچے اور بچیاں کیوں جاتے ہیں عمران خان کے جلسے میں؟ اس لیے کہ وہاں ان کو وہ آزادی ملتی ہے، وہ گھٹن جو آپ نے اپنے غلط تراجم کے ذریعے سے جس قسم کا اسلام آپ نے پیش کیا، آپ نے ڈنڈے مار کر بھگایا ہے۔ آج پاکستان میں نظام اسلامی اور اسلامی نظام کی بات کرنے والی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا خش و خاشاک کی طرح اڑ گئے ہیں یہ لوگ۔ ایک بھی آدمی نہیں ہے جو نام لے اسلام اور اسلامی نظام کا۔ اگر ہے تو مجھے دکھاؤ، کیا ہیں، کہاں ہیں؟ نام بھی نہیں ہے، نام و نشان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جاہلانہ تصورات انہوں نے اسلام کے بارے میں گھڑ رکھے تھے کہ جی عورتیں گھر سے نہ نکلیں، عورتوں کو برقعے پہننے ہیں، عورتوں کو پردے کرنے ہیں، عورتوں کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ وہ نظام کیا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے زمانے کی خواتین تھیں۔ اور یہ جو آپ کے ہاں اسلام کے نام پہ پچھل پیریاں پھر رہی ہیں، ایک پچھل پیریاں، میں تو ان کو پچھل پیریاں ہی کہتا ہوں، خوفناک عورتیں، تو یہ اس وجہ سے لوگ متنفر ہیں، متنفر ہو گئے ہیں اسلام سے۔ نام نہیں لیتا، کوئی نام نہیں لیتا۔ اتنی گھٹن پیدا کی آپ نے پاکستان میں کہ لوگوں نے کہا ہمیں ہر طرح، خواہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، ہمیں عمران خان قبول ہے۔ دس از واٹ از دا سیکرٹ۔ سارے لوگ جو متنفر تھے آپ کے عطا کردہ تصور اسلام سے، میں ان مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ سارے کے سارے گریویٹیٹ ہوئے، چلے گئے کہاں؟ ایک ایسی جماعت کے پاس جس کا کوئی اب مستقبل نہیں ہے پاکستان میں، سوائے اس کے کہ وہ فی سبیل اللہ فساد مچائیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ لیکن میں اس وقت عمران خان اور اس کی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جنت پاکستان تحریک کے پاس یہ فارمولہ ہے۔ گفتگو آگے کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ جنت پاکستان پارٹی کے جنرل سیکرٹری صدام حسین وہ کراچی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آئندہ چند روز، جون کے آئندہ چند روز کراچی میں قیام کریں گے۔ آپ میں سے جس کسی کو ان سے ملنا ہے، ان سے رابطہ قائم کرنا ہے، ان کا یہ ٹیلی فون نمبر ہے، قائم کیجئے۔ ایک بار پھر سے جان لیجئے، سیاسی جماعت کی حیثیت سے، وہ سیاسی جماعتیں جو الیکشن لڑتی ہیں، الیکشن لڑیں گی، پھر اس کے بعد وہ پاور میں آئیں گی، اس قسم کی تحریک کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ تو جمہوری تحریکیں ہوتی ہیں۔ ہم سلطانی نظام کے علمبردار ہیں، اور ہمیں ساتھی چاہیے، ساتھی چاہیے جو اس جمہوریت کے چنگل سے نکلنا چاہتے ہوں۔ اور یاد رکھیے، جمہوریت کے ذریعے سے آپ جمہوریت کے چنگل سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے، میں پھر سے دہرا رہا ہوں، کہ ہم جمہوریت کے خلاف ہیں۔ جمہوریت بہترین چیز ہے، بشرطے کہ ووٹ دینے والا اور ووٹ لینے والا دونوں برابر کے معاشی حیثیت کے افراد ہوں۔ They must be equal on equal economic footings۔ اور یوں جب وہ سلطانی نظام کی بدولت ایک معاشرہ تشکیل ہوگا، آپ ایک بہترین ڈیموکریسی کو لے کر آؤ گے، ایک بہترین جمہوریت کو لے کر آؤ گے۔ اس وقت جو کچھ جمہوری تماشے آپ کے ہاں ہو رہے ہیں یا ہوتے چلے آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ان تمام جمہوری ایکٹرز کو واصل جہنم کیا جائے گا۔ مجھے مضبوط بازوؤں والے نوجوان چاہیے، مضبوط بازوؤں والے، جن میں طاقت ہو تلوار اٹھانے کی، بندوق اٹھانے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
اسی انداز میں، حالانکہ وہ رحمتوں کے پیکر تھے، اسی انداز سے انقلاب لائے تھے، اسی انداز سے انقلاب آئے گا، اس لیے کہ یہ جو لاتوں کے بھوت ہیں وہ کسی باتوں سے نہیں مانتے۔ بھوک کا علاج الارض للہ، بے روزگاری کا علاج الارض للہ، غلامی کا علاج الارض للہ، گوگیوں کا علاج الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، نظام اللہ کا ہوگا، رزق کی مساوی تقسیم، اور گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس سارے لینڈ کی اونرشپ چلی جائے گی۔ یہ ہے جو ہمیں کرنا ہوگا، اور اس مقصد کے لیے میں پھر سے دہرا رہا ہوں، آپ کو صرف اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا ہوگا۔ اپنا ٹیلی فون نمبر لکھیے واٹس ایپ پہ اور میرے ساتھی بن جائیے۔ میں ریکروٹ کر رہا ہوں ساتھیوں کو جنت پاکستان کے انقلاب کے لیے۔ ہر فرد کے لیے میرا ٹیلی فون نمبر حاضر ہے۔ اور پھر سے دہرا رہا ہوں، صدام حسین جنت پاکستان پارٹی کے جنرل سیکرٹری کراچی میں ہیں، آپ ان کے ساتھ رابطہ کیجئے۔ وہ کراچی کے دورے پہ اسی لیے گئے ہیں کہ کراچی میں اس تحریک کی تنظیم سازی کر سکیں۔ میں پھر سے دہرا دوں، میری زندگی کا مشن ہے طلوع اسلام۔ اسلام ساری دنیا میں اس کا نظام پھیل جائے گا۔ طلوع کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی چیز کا ساری دنیا میں پھیل جانا۔ ساری دنیا میں یہ نظام اسلام پھیلے گا، رزق کی مساوی تقسیم پر مبنی اللہ کا نظام، اللہ کے قانون پر مبنی نظام۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ آج سے 250-300 سال قبل جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں انقلاب آیا تھا، آزادی کا انقلاب، تو اسی اعلان کے ساتھ آیا تھا کہ جس نظام حکومت کے ساتھ ان کے سابقہ تعلقات تھے، افراد معاشرہ نے، ان کے لیڈرز نے خود کو اس نظام حکومت سے قطع تعلق کر لیا اور کہا کہ all men are created equal، سب انسان برابر ہیں، that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that amongst these are life, liberty and pursuits of happiness, that to secure these rights governments are instituted۔ ان مقاصد کے لیے گورنمنٹس بنائی جاتی ہیں، نہ کہ اس مقصد کے لیے کہ استحصال کریں انسانوں کا۔